حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذخیرۃ الجنان میں بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق اور باطل کو خلط ملط کرنے کے، ملانے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی حق کو چھپا لے، حق کو بیان نہ کرے۔ جب حق چھپ جائے گا، حق کو بیان نہیں کیا جائے گا تو دین اس سے ختم ہو جائے گا، اسلام جو ہے اس سے مٹ جائے گا۔ جب حق کی بات بتائی ہی نہیں جائے گی، کسی کو پہنچائی ہی نہیں جائے گی تو دین اس سے ختم ہو جائے گا، دین کا نقشہ مٹ جائے گا۔ دوسرا انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا جائے، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دونوں کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے یہاں پہ یہ بیان کیا کہ اس سے یہ ایک بدعت بھی اسلام کے دین کے حلیے کو بگاڑنے کا نام ہے۔ ایک آدمی بدعت کرتا ہے، بدعتی آدمی، انہوں نے فرمایا کہ بدعتی آدمی جو ہے وہ اس کام کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا۔ جو آدمی گناہ سمجھ کے کسی کام کو کرے تو اللہ رب العزت اس کو توبہ کی ایک نہ ایک دن توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آدمی شراب کی 100 بوتلیں لے کر مسجد کے اندر بیٹھ جائے، ایک شراب کی تو ایک بوتل بھی مسجد کے اندر پینا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایک آدمی 100 بوتلیں لے کر مسجد میں پی رہا ہو تو اس کا جتنا گناہ ہے اس سے بڑھ کر بدعت کرنے کا گناہ ہے۔ بدعت اصل میں یہ ہے کہ دین کے بگاڑ کو بدعت کہتے ہیں۔ جو چیز دین کے اندر نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر عبادت کی نیت سے کرنا، یہ بدعت ہے۔ اب ایک آدمی سمجھتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ میں یہ اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس کے دل کے اندر کب آئے گا کہ میں اس سے توبہ کروں؟ اب سب بیٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے، درس قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، آپ اس کے بعد یہ تو نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم نے جو نماز پڑھی، ہم نے جو قرآن کا درس سنا، ہم سے یہ غلطی ہوئی، ہمیں معاف کر دے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ثواب کا کام ہے، نماز بھی عبادت ہے، یہ قرآن کا درس سننا، قرآن کی تعلیم میں بیٹھنا، یہ بھی ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو بدعتی آدمی جب یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اس کو عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کرتا ہے، تو اس کو کہاں توبہ کی توفیق ہوگی؟ کہاں وہ یہ چاہے گا کہ میں توبہ کروں؟ وہ تو اس کو حق جان کر، حق سمجھ کر کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بدعت کرنے والے پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ جب آدمی بدعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک آدمی آیا، ان کو آ کر کہنے لگا کہ حضرت یہاں ایک پاس میں مسجد ہے، وہاں لوگ نماز کے بعد جمع ہو کر بلند آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب وہ کل یہ کام کرے تو نے آ کر مجھے اطلاع دینی ہے۔ تو دوسرے دن وہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو اس نے آ کر خبر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے قد کے تھے، مختصر جسم تھا، اٹھے، منہ پر نقاب کیا، تیز چلتے تھے۔ تو وہاں پہ جا کر انہوں نے جب منہ سے نقاب ہٹایا تو فرمایا کہ
جو مجھے جانتا ہے وہ تو مجھے جانتا ہے، لیکن جو مجھے نہیں جانتا وہ سن لے، میں عبداللہ بن مسعود ہوں اور کوفہ کا گورنر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا بدعت شروع کر رکھی ہے کہ تم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہو اور زور زور سے درود شریف پڑھنے لگ جاتے ہو؟ اور ایک بات اور انہوں نے کہی کہ یہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مٹی کے برتن تھے وہ نہیں ٹوٹے، وہ ابھی باقی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی تو کپڑے میلے نہیں ہوئے، تم نے یہ بدعات شروع کر دی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بدعتی ہو، ظلم کر رہے ہو بدعت کے اندر۔ تو انہوں نے مسجد سے ہر ایک کو پکڑ پکڑ کر مسجد سے باہر نکال دیا کہ نکل جاؤ بدعتی ہو، بدعت جو کرے گا اس کا مسجد کے اندر داخلہ منع ہے۔ تو بدعتی آدمی جب بدعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے توبہ کی توفیق، توبہ کا جو اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے کہ اللہ سے میں توبہ کروں، اس کو اللہ رب العزت نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لوگ جو ہیں جو بدعت نہ کرے اس کو وہابی کہتے ہیں، اور جو بدعت کرے اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ جو سنت پر عمل کرتا ہے وہ وہابی ہے، جو سنت کو چھوڑ دے وہ سنی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تمام بدعات سے، رسومات سے بچائے۔